یہ ذکر کی اہمیت ہمارے دل میں کتنا اہم ہے یہ ذکر، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کوئی دنیا سے اٹھ جائے گا تو یہ زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ چاند سورج ستارے بھی درہم برہم ہو جائیں گے، یہ بہتی ندیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور چینی کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے گی، اور جناب لیموں میں کھٹاس ختم ہو جائے گی، لہلہاتے یہ کھیت سب ختم ہو جائیں گے، یہ کائنات کا نظام جو چلتا نظر آ رہا یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا جب اللہ 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 کہنے والا دنیا سے اٹھ جائے گا۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کی بقا اس اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو دنیا ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایک تو ذکر کی اہمیت یہ ہے، اور یہ ذکر ہمارے دین اسلام کے اندر کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو حضرت شیخ پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مثال سے سمجھایا۔ فرمایا انسان نام ہے روح کا، اعضاء کا، طاقت کا، یہ تین چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو انسان کامل انسان بنتا ہے۔ انسان کی روح ہو اور اعضاء نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، روح ہو اعضاء بھی ہو اور طاقت نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، روح ہو طاقت ہو اور عضو ہی نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، اور اگر روح ہی نہ ہو تو اعضاء کسی کام کے نہیں اور طاقت تو بالکل ہی نہیں ہوگی، اور اگر طاقت انتہائی درجے کی کم ہوتی چلی جائے ایک وقت آتا ہے روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ایک آدمی ہے، روح، عضو، طاقت، ان تین چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا وجود ہے، شامل انسان کا۔ لیکن انسان ہے، اعضاء سارے ہیں، لیکن ایک ہاتھ ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اعضاء سارے ہیں، دو ہاتھ ہیں لیکن ایک ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہاتھ شل ہو گیا، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے، اس میں فالج گر گیا۔ ٹانگ ہے لیکن کام نہیں کر رہی، اب روح بھی ہے اعضاء بھی ہیں لیکن طاقت نہیں ہے تو یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ طاقت ہے لیکن عضو نہیں ہے، ٹانگ ہی کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ہے، یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ روح بھی ہے طاقت بھی ہے لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، عضو نہیں ہے، یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ تو جس طرح ان تین چیزوں کے کامل مجموعے کا نام انسان ہے، روح، اعضاء اور طاقت، یہ تین چیز آپس میں ملتی ہیں انسان کا وجود بنتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے، کامل انسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام بھی تین چیزوں سے مرکب ہے، عقائد، اعمال اور ذکر۔ عقائد روح کی جگہ رکھتے ہیں، عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی یاد رکھیے اعمال اور ذکر کسی کام کے نہیں ہیں، کتنے ہی اعمال کر لیں، کتنے ہی طواف کر لیں، کتنے ہی حج عمرے کر لیں، کتنے ہی ذکر اذکار کر لیں، کتنی ہی تلاوت اور قرآن پاک مکمل کر لیں، اور کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، ہزاروں نفل کی ایک رکعت کی ایک تسبیح قابل قبول نہیں ہوگی اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوگی۔ اسی طرح کروڑوں دفعہ ذکر کیا ہوا ایک دفعے کا بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدے کے اندر مذبذبین بین ذالک ہوں گے، ہاں جی، عقیدے میں کوئی نقص ہوگا تو یاد رکھیے نہ اعمال کسی کام کے آنے والے۔ کتنے ہی حج عمرے کر لو، کسی بھی حج کا کوئی طواف اور کسی بھی طواف کا کوئی چکر اور کسی بھی چکر کا کوئی قدم اور کوئی بھی ایک لبیک قابل قبول نہیں ہوگی اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کے اندر یہ جو عقیدہ ہے، فرمایا یہ روح کی مثال ہے، عقیدہ درست ہو جانا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں عقیدت کے اندر
عقائد خراب نہیں کرنے چاہیے آدمی کو، کسی کے عقیدت کے اندر محبت میں اتنا ڈوبے کہ جناب یہود و نصارہ کی طرح کسی کو ابن اللہ بنا لیا، کسی کو جناب علی کچھ بنا لیا، کسی کو خدا بنا ڈالا، یا خدا کی صفات وہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس کے ساتھ متصف کر ڈالا۔ فرمایا یہ بھی پھر اس کے عقیدے کے اندر بھی گڑبڑ ہو جائے گی، روح کے اندر گویا کہ دین اسلام کی جو روح ہے، عقیدہ، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے اعضاء کی ہے، کوئی بھی عضو کم ہو تو انسان کامل نہیں، کوئی بھی عمل نہ ہو یا کمزور ہو وہ بھی اسلام کامل نہیں، وہ بھی اسلام کامل نہیں۔ اور اسی طرح ان دونوں چیزوں کے اندر طاقت ہونی چاہیے ذکر کی۔ دین اسلام میں ذکر کی مثال طاقت کی ہے، جس طرح انسان کے جسم کے اندر روح، اعضاء اور طاقت ہے، اسی طرح دین اسلام کے اندر عقائد اور اعمال اور ذکر کی مثال طاقت کی۔ ذکر سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی۔ عقیدے بھی پختہ ہوتے ہیں ذکر سے،